شاعری کی ایک ڈیفینیشن یا اس کی ایک تعریف تو یہی ہے کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا جو شعری منظرنامہ ہے اس میں ایک بڑا جو کارپس ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نان پوئٹری ہے، جس کو پوئٹری کے نام پہ پروسا جا رہا ہے۔ کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے وہ گیان کا ایک ذریعہ ہوتی ہے اور اس کا کسی آئیڈینٹیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوستو، آج ہم ویل ریناؤنڈ پوئٹ اخلاق اہن سر کو پوئٹری ریلیٹڈ کچھ سوال پوچھا۔ ان سب سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اخلاق اہن سر published widely in Urdu and also in Persian. He is currently professor and chairperson at the Center of Persian and Central Asian Studies at JNU, New Delhi. ہم ان سے پوچھے کیا پوئٹری ڈیفائن کیا جا سکتا ان کانکریٹ ٹرمز؟ آج کل کون سی کتابیں پبلش ہوئی؟ اب کن کن ٹاپکس پر سر کام کر رہے ہیں؟ کنٹمپرری اردو اینڈ ہندی پوئٹری کا استھتی کیا ہے؟ اردو لینگویج کے کنٹمپرری پوزیشن اینڈ فیوچر پرسپیکٹس کے بارے میں بھی سوال پوچھا۔ یہ بھی پوچھا کیا اردو لینگویج کے ڈکلائن کی شکایت صحیح ہے؟ آخر میں یہ سوال پوچھا کیا وجہ ہے انڈین لینگویجز کا لٹریچر ورلڈ اپنے فیلڈ میں کوئی ریمارکیبل مقام حاصل نہیں کر پا رہا ہے؟ تو دوستو یہ ویڈیو پورا دیکھیے سارے سوالوں کا جواب سننے کے لیے۔ اچھا سر، آپ پوئٹری کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دیر آر سو مینی ڈیفینیشنس آف پوئٹری، الگ الگ اینگل سے، اس میں بہت سارا کنٹروورسی بھی ہے، ڈس ایگریمنٹ بھی ہے، تو آپ کیسے پوئٹری کو دیکھتے ہیں، کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ اس کے بہت سارے تعریف ہے، ڈیفینیشنز ہیں اور کنٹروورسیز ہیں اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اور میں نے ابھی حالیہ دنوں میں بلکہ کئی برسوں میں جو میرا اپنا تجربہ ہے شاعری کے حوالے سے وہ میں نے لکھا ہے اور تقریباً کتاب کی شکل میں ہو گئی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ شاعری کی ایک ڈیفینیشن یا اس کی ایک تعریف تو یہی ہے کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ ترجمے ہوتے ہیں اور ڈیفینیشنز بھی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ شاعری ایسے ہی ہے جیسے درد ہے، درد ہر انسان کا الگ ہوتا ہے، الگ طریقے سے انسان اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ جو شاعری کی ظاہری شکل ہے، اصل جو بحث ہوتی رہتی ہے وہ اس کے ظاہری اور جو ایکسٹرنل جو اسٹرکچر ہے اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے، اور اسی میں ایکسپیریمنٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ الگ الگ جانرز آف پوئٹری ہیں، غزل ہے اور نظم ہے اور سونٹ ہے اور چوپائی ہے اور دوہا ہے، ساری کچھ ہے، وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ لیکن جو شاعری ہے وہ ایک بڑا ہی نیچرل اظہار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سب سے کور چیز ہے، جو اس کی روح ہے، وہ موسیقی ہے، وہ میوزک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز اسی لیے میں مانتا ہوں کہ شاید شاعری جو ہے وہ جب انسانوں نے زبان بنایا یا بھاشا بنائی اس سے پہلے سے شاعری کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کو بھاشا آئی اور جو چیز سب سے پہلے اس نے کریٹ کی وہ شاعری تھی۔ اسی لیے دنیا کے جتنے بھی لٹریری جو سیمپلز ہیں یا نمونے ہیں کسی بھی بھاشا میں، چاہے وہ سنسکرت لے لیں یا گریک لینگویج لے لیں یا دوسری بھاشائیں لے لیں، وہ پوئٹری فارم میں ہے۔ تو یہ ایک انسان کا نیچرل
ایکسپریشن تھا، ایک بہت ہی فطری اظہار تھا جو شاعری کی شکل میں آیا، اور وہ ہے. اسی وجہ سے یہ بھی ہے کہ جہاں اس بنیادی جو شاعری کا فلسفہ ہے یا شاعری کی جو پہچان ہے، وہاں سے جیسے ڈیویٹ ہوگا تو وہ شاعری سے باہر ہو جائے گا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج کا جو شعری منظرنامہ ہے اس میں ایک بڑا جو کارپس ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نان پوئٹری ہے، جس کو پوئٹری کے نام پہ پروسا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب سی چیز ہو رہی ہے، اور یہ ہماری سنجیدگی سے اس کی طرف دھیان نہ دینے کے سبب بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہے، یا خود ہم ایک جہالت میں رہنا چاہتے ہیں اور اس لیے بھی ہر چیز کو ہم شاعری کہہ رہے ہیں اور شاعری کے نام پہ پروس رہے ہیں. سر یہ بتائیں گے آج کل کون سی کتابیں پبلش ہوئی، اس کے بارے میں کچھ؟ ادھر کئی ساری کتابیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اقبال کہتے ہیں کہ صد جہاں رویت در خیال من چو گل، یک جہان و آن ہم از خون تمنا ساختی. یعنی ہر لمحے، ہر وقت نئے نئے موضوعات، نئے نئے ٹاپکس، نئے نئے تھیمز ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور کئی سارا کام ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن کچھ کام تکمیل بھی ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں. تو حالیہ دنوں میں جو کچھ کام ہوا، ایک تو اقبال کے حوالے سے ہوا ہے، جو ہمارے عظیم شاعر ہیں اردو اور فارسی کے، اور یہ میں اسے اپنی ایک توفیق سمجھتا ہوں کہ وہ قسمت سے یہ بات میرے ذہن میں آئی اور یہ کام ہوا. وہ ہے دیوان اقبال کا. اگرچہ ماہرین اقبالیات نے مختلف پہلوؤں سے اقبال کی شاعری، اس کی ترتیب اور ان حوالوں سے کام کیا، لیکن ایک تو یہ تھا کہ اقبال نظموں کے شاعر ہیں، ایک خاص فکری نظام کے شاعر ہیں، اس لیے خود بھی انہوں نے توجہ نہیں دی، یا شاید آمدن ایسا کیا ہو کہ دیوان یعنی غزلیات کی الفبائی ترتیب. تو یہ ناچیز نے کیا، اور ساتھ ساتھ اس میں وہ کلام بھی شامل کیا جو اقبال کا متروک کلام تھا، جو شائع نہیں کیا، کسی مجموعے میں شامل نہیں تھا. تو یہ اس لحاظ سے ایک دلچسپ کام ہو گیا کہ اقبال کو بحیثیت ایک غزل کے شاعر کے ہم پڑھیں یکجا طور پہ. دوسری چیز یہ ہوئی کہ خاص طور سے حالیہ برسوں میں، اور بالخصوص یہ جو 2 سال کوارنٹین کے اور خانہ نشینی کے گزرے ہیں، اس میں ایک طرح سے استغراق شعر رہا، اور اس میں ہم نے ایک ایسا تھا جو شاید ہمارے بزرگ اساتذہ کو نصیب ہوا کرتا تھا، جب وہ کنارہ جوئی کر لیتے تھے اور خالص شعر کی طرف توجہ ہوتی تھی. تو اس میں کافی غزلیں کہیں گئیں، نظمیں کافی ہوئیں، اسی طرح سے منظوم تراجم بہت ہوئے. تو اس میں نے پہلا کام اپنے احباب کے مشورے سے یہ کیا کہ نظموں کا مجموعہ شائع کیا خرابات کے عنوان سے. اسی طرح سے میں فارسی میں بھی شعر کہتا رہا ہوں، اور وہ بھی حالیہ دنوں میں ایران میں وہ شائع ہوا، بلکہ اس کی دوسرا ایڈیشن بھی آیا، وہاں مقبول بھی ہوا، اور ایک یونیورسٹی کے سلیبس میں ایران میں شامل ہوا، اور اسی طرح سے تاجکستان میں شامل ہوا. پھر وہاں پہ اس پہ PhD وغیرہ کا کام بھی ہو رہا ہے. اور وہاں کے ایک بڑے انڈونالوجسٹ ہے ڈاکٹر رجبوف، جن کو ہندوستانی گورنمنٹ نے وہ دیا ہے، پدم شری کا ایوارڈ دیا ہے.
تو وہ اس پہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں. میری جو شاعری ہے اردو اور فارسی شاعری اس حوالے سے. اسی طرح سے ایک کام خان عبدالغفار خان پہ کیا, جو خان صاحب ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں ان کا بڑا رول رہا, اور بعد میں بھی جو گاندھین ٹریڈیشن تھا یا جو نان وائلنس کا جو ٹریڈیشن تھا, یا جو ایک طرح سے میوچول انگیجمنٹس کا تھا ڈفرینٹ فیتھ سسٹم میں, تو اس حوالے سے ان کا بڑا کام تھا. تو ہم نے NBT کے لیے مونوگراف اردو میں لکھا, اور شاید اب وہ ہندی اور انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے ترجمہ ہو کے چھپے گی. اسی طرح سے ایک کتاب دارا شکوہ پہ منسٹری آف کلچر نے چھاپا, جو مونوگراف کی شکل میں ہے, اور وہ ہندوستان بھر کے اسکولوں کے لیے ہے, 6 کلاس سے 12 کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اور اس میں اگرچہ میرا کام جو بہت ڈیٹیل میں دارا شکوہ پہ ہے وہ میں کر رہا ہوں, اور وہ بھی کتابی شکل میں آئے گی. اس کے علاوہ جو میری ایک ریسرچ کا اور دلچسپی کا جو موضوع ہے وہ بے دل ہے. اور بے دل جو ہے وہ ہندوستان میں اگر ہم 2 بڑے شاعر ہیں فارسی کے, وہ امیر خسرو ہیں اور بے دل ہیں, اور انہوں نے پورے پرشین ورلڈ کو ایک طرح سے متاثر کیا ہے, اور خاص طور سے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو لٹریری ٹریڈیشن ہے اس کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے. تو یہ بے دل کے مختلف پہلوؤں پہ میری کئی کتابیں جو ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور وہ امید ہے کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے آئیں گی. اسی طرح سے امیر خسرو پہ بہت پہلے میں نے لکھا تھا, امیر خسروز انڈیا, لیکن امیر خسرو کی شخصیت کے اور بہت سارے پہلو ہیں جس پہ کام نہیں ہوا ہے, اور بہت ساری کتابیں ہم امیر خسرو کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں, لیکن 2-4 کتابوں کو چھوڑ کے زیادہ تر وہ سیکنڈری سورسز پہ ہیں, یا جو تحقیق کے نقطہ نظر سے ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کمزور ہیں. تو وہ بھی ایک میری دلچسپی کا کام ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور بہت ساری کام ہوتے رہتے ہیں جس کو میں کر رہا ہوں, اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا سر, آج کل آپ کن ٹاپکس پر کام کر رہے ہیں, کچھ بتائیں گے؟ ابھی یہی ذکر کیا ہم نے کہ امیر خسرو پہ, بے دل پہ, صوفیزم پہ, اور اس کے علاوہ جو ایک کام ہم نے اور شروع کیا ہے, بلکہ 2 کام شروع کیا ہے. ایک ہے, ہم جانتے ہیں کہ میر جو ہیں, میر تقی میر, وہ اردو کے بڑے شاعر ہیں, لیکن ان کا فارسی کے بھی شاعر اتنے ہی بڑے ہیں, اگر کم تو نہیں ہے, لیکن ان کی فارسی شاعری کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے. عام طور سے ان کی اردو شاعری کے حوالے سے بہت بحثیں ہوئی ہیں, بڑے اچھے کام ہوئے ہیں, خاص طور سے نثار احمد فاروقی اور شمس الرحمن فاروقی اور بھی کچھ لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن ان کی فارسی شاعری کے حوالے سے کچھ سویپنگ ریمارکس لوگوں نے دے دیے, اور پھر وہی بات چل پڑی اور لوگوں نے توجہ نہیں کی ہے. تو ہم نے حال میں ایک کام شروع کیا ہے, اور میرا ارادہ ہے کہ ان کی فارسی شاعری کی جو اس کا ایک کیریکٹرسٹک ہے, یا جو اس کا امتیاز ہے, اس پہ باضابطہ ایک تنقیدی کام ہو. دوسرا یہ کہ جو ایوولوشن آف اردو پوئٹری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستانی جو زبانیں ہیں, ہندوستانی زبانیں وہ جو بھی ماڈرن انڈین لینگویجز ہیں, ان کی بنیاد میں جو مقامی بولیاں تھیں یا سنسکرت ہے, اسی طرح سے فارسی جو اس پورے گزشتہ 1000 سال کی لٹریری لینگویج تھی, اس کا بڑا اثر تھا, چاہے وہ اردو ہو, ہندی ہو, بنگلہ ہو, مراٹھی ہو, پنجابی ہو. تو اردو شاعری کیسے ایوالو کی ہے
اس حوالے سے بھی میں ایک کام کر رہا ہوں. تو اور اس پہ بڑی ساری بحثیں ہوئی ہیں, بڑی ساری کنٹروورسیز ہوئی ہیں, حزین کو لے کے اور آرزو کو لے کے, اور پھر غالب جیسا شاعر اور وہ بھی کنفیوز رہے, یہاں تک کہ شبلی جو بہت بڑے ناقد ہوئے ہیں اور فارسی کی پہلی تنقیدی کتاب انہوں نے لکھی, لیکن انہی ساری غلط فہمیوں کے اثرات جو ہیں ہم خود شبلی کے یہاں بھی دیکھتے ہیں اور بعد کے لوگوں کے یہاں بھی. تو یہ ایک میری نظر میں بات رہی ہے. میں لکھتا رہا ہوں لیکن اب باضابطہ طور پہ اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ جو اردو کے ناقدین اور محققین ہیں, تو اب جو خاص طور سے بلکہ پچھلے, تو ان کے یہاں بڑی ساری غلطیاں دکھائی دیتی ہیں فارسی روایت اور تاریخ کے نقطہ نظر سے. تو ہم نے پہلا کام کچھ 2 مضامین کی شکل میں کیا, وہ محمد حسن یا جو ہے وہ جو ہے شارب ردولوی صاحب, اور پھر میرا وہ ہے کہ میں جتنے بھی پروگریسو رائٹرز ہیں, ترقی پسند جو محققین اور ناقدین ہیں, اس کے حوالے سے اس کا جائزہ لوں. تو یہ بھی ایک کام ہے جو زیر نظر ہے اور جس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ایک طرح کا بکھراؤ بھی ہے اور اس وجہ سے وقت بھی لگتا رہتا ہے. اچھا سر, کنٹمپریری اردو پوئٹری اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, اور اس کے ساتھ جو ہندی پوئٹری میں اور پھر اردو کرٹیسزم, ان میں کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. دیکھیے, اردو پوئٹری کی جیسے کہ میں نے کہا ایک بڑی روایت رہی ہے, بڑا ٹریڈیشن رہا ہے, لیکن جو موجودہ منظرنامہ ہے وہ بہت حوصلہ افزا نہیں ہے, بہت اچھا نہیں ہے. اگرچہ بڑی تعداد میں آپ دیکھتے ہیں لوگ شعر کہہ رہے ہیں, مشاعرے بھی ہو رہے ہیں, تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ایوولوشن سے اگر اس کا جڑاؤ نہیں ہے, جو اس کے ارتقاء کے جو منازل ہیں یا جو روایتیں ہیں, اگر ان جڑوں سے اگر آپ نہیں جڑے ہوئے ہیں یا اس کی تفہیم نہیں ہے, تو پھر جو ہے چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں. وہی حال اردو شاعری کا ہے, وہی حال ہندی کا ہم دیکھتے ہیں, بلکہ کئی بار مجھے لگتا ہے کہ ہندی کا اور زیادہ برا حال ہے. اب جو لوگ شاعری کر رہے ہیں, شاید پہلے بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تک بندیاں کر رہی ہے یا طبیعت تو موزون ہے, لیکن معنوی اعتبار سے, فکری اعتبار سے یا فن کے لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے بہت ہی کمزور معاملہ ہے. اور یہ ایک پہلو ہے, اور اس کا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطالعہ نہیں ہے کہ ہماری کیا روایتیں رہی ہیں. ہندی میں ہم دیکھ رہے ہیں, اردو میں بھی, کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پروز کو یا نثر پاروں کو, اگرچہ اس پہ بہت ساری بحثیں رہی ہیں, صرف اسی کو شاعری سمجھ لیتے ہیں اور خود کو شاعر. اس میں ایک رول خود ہمارے جو ناقدین ہیں, جو کریٹکس ہیں, ان کا بھی ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً نقد جو ہے یا تنقید جو ہے اس میں خلا ہے. ایک آدھ نام آپ بہت زور مار کے لے سکتے ہیں, اور باقی جو تنقید کے نام پہ جو تحریریں آ رہی ہیں وہ پھلجھڑیوں جیسی ہیں, ایک لطیفے جیسی, اور لوگ جو ہے دوستی اور یا یہ کہ ان کو خود تفہیم نہیں ہے شعر و شاعری کی, یا یہ کہ وہ صرف دوستی نبھانے کے لیے لکھ دیتے ہیں.
اور جو جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کو شعری روایت کا پتہ نہیں ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک بہت بڑے ناقد اور محقق ہوتے تھے ایران میں, بہار ان کا نام تھا. تو انہوں نے ایک معمولی شعر یا معمولی شاعر کا شعر ایک ایسی مجلس میں پڑھا جو سارے علماء, دانشور لوگ اور اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے, اور کہا کہ یہ میرا شعر ہے, معمولی شعر, اور سب نے واہ واہ کی. پھر انہوں نے بہت اچھے شاعر کا بہت ہی اچھا شعر کسی معمولی شاعر سے منسوب کر کے پڑھا تو کسی نے توجہ نہیں کی. تو یہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ آپ کے ہاں کتنی معروضیت ہے, یا آپ سنجیدہ قاری نہیں ہیں. جو کچھ تخلیق ہو رہا ہے یا جو کچھ لکھا کریٹ کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو سنجیدگی سے اس کی قرأت اور اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں, یا یہ کہ آپ کو شعر کی جو فہم ہے یا سمجھ ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی آدمی مشہور ہو گیا کسی وجہ سے, مان لیجئے فلموں کی وجہ سے یا کسی ایوارڈ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مشہور ہو گیا, یا اپنے عہدے وغیرہ کی وجہ سے, اور صرف اس بنا پہ آپ نے اس کے لیے زمین و آسمان ملا دیے, تو یہ پوری اس انٹیگریٹی کو مجروح کر دیتا ہے. اور یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے, اور اسی لیے تنقید کا برا حال ہے. وہی حال شاعری کا ہے. زبان مطلب کوئی کسی نے موزون کوئی چیز سنا دی جو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ گئی, تو آپ نے سمجھ لیا کہ وہ اچھا شعر ہے. یا کسی نے بڑی اداؤں کے ساتھ پرفارم کر دیا مشاعروں میں, تو وہ بڑا شاعر ہو گیا. تو یہ صورتحال صرف ہندوستان میں نہیں ہے, پورے سب کانٹیننٹ میں ہے, بلکہ باہر بھی ہمیں یہی حال دکھائی دے رہا ہے, بین الاقوامی سطح پہ بھی. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اور یہ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے ٹرانزینٹ فیز ہے. لوگوں کو اپنے ادب کے تئیں اور اس کی قرأت کے تئیں, اس کی تفہیم کے تئیں سنجیدہ اور سیریس ہونا پڑے گا, ورنہ بہت عجیب. اور یہ صورتحال خود مجھے دانشگاہوں میں بھی دکھائی دیتی ہے. یعنی جو اساتذہ ہیں وہ بھی یا تو سنجیدگی سے پڑھ نہیں رہے ہیں یا پڑھا نہیں رہے ہیں, تو وہ جو شعر کا فہم ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے. اور یہی حال ہندی کا ہے, اور ہندی تنقید کا بھی وہی مجھے لگتا ہے کہ یہی صورتحال ہے. تو یہ ایک جو ادب کا جو سب سے فائنسٹ اور سب سے اعلیٰ حصہ ہے وہ شاعری ہے, اور اسی کے تئیں اگر کسی سوسائٹی یا کسی ادبی سماج کا یہ رویہ ہو تو یہ بڑی ایک ٹریجڈی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اردو لینگویج کے جو کنٹمپرری سیناریو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے, اردو ہماری زبان ہے اور بڑی خوبصورت زبان ہے, اور سب جن کی مادری زبان ہے وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں, اس سے محظوظ ہوتے ہیں. جو اس کو سیکھتے ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ فلموں میں جو پرانی فلمیں ہیں اس کی تازگی یا اس کے جو گانے ہیں اس کی تازگی یا اس کی دلکشی آج بھی برقرار ہے. اس کی اصل وجہ اردو ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس نے ہمیں اپنی چیزوں کو ڈس اون کرنے کا رویہ پیدا کر دیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اس لیے سنسکرت نہیں پڑھنا چاہتا کہ بھائی یہ تو برہمنوں کی زبان ہے یا ہندوؤں کی زبان ہے. وہی رویہ ہندوؤں میں ہے کہ بھئی یہ فارسی, اردو, عربی یہ کیا ہے, مطلب یہ تو مسلمانوں کی بھاشا ہے یا زبان ہے. جبکہ یہ کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے وہ گیان کا ایک ذریعہ ہوتی ہے,
اور اس کا کسی آئیڈینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ہندوستانی روایت بھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ رہا مطلب انگریزوں کے آنے سے پہلے کہ سب لوگ سب کی زبانیں جانتے تھے. اگر آپ ان زبانوں کو مذہبوں سے جوڑ دیں گے تو پھر جنہوں نے ان زبانوں میں کام کیا، جن کی شاعری ہے، پھر جو ہے جگن ناتھ آزاد کا کیا ہوگا، پھر پریم چند کا کیا ہوگا، پھر موہن لال جگت رواں کا کیا ہوگا، یہ چک بست کا کیا ہوگا، اور بے شمار شاعر ہیں اور فارسی میں ہے، اور جو ہماری بہت ساری جو مشترکہ چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ تو ہمارے کلچرل ٹیسٹ یا ادبی اور ثقافتی ذوق سے تعلق رکھتی ہیں. پھر ہم کالی داس سے کیسے محظوظ ہوں گے، کیسے بھرترہری سے کیسے ہم استفادہ کریں گے، ہم سعدی، حافظ، رومی سے کیسے محظوظ ہوں گے، ہم جو ہے غالب اور میر سے کیسے لطف لے سکتے ہیں. تو یہ خالص جہالت کی بات ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہوئی ہے ان زبانوں کے زوال کی اور ان زبانوں سے دوری کی. اور اس کی ایک تو یہ وجہ ہے جس میں سیاست نے ایک بڑا ہی منفی اور گھٹیا رول ادا کیا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ جو اہل زبان ہے، مطلب جو کوئی بھی اردو کو اپنی زبان کہتا ہے، خاص طور سے شمالی ہندوستان کے لوگ، یو پی اور دلی اور بہار اور بھوپال اور دکن، ان لوگوں نے خود اردو کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور سے جو شہری علاقے ہیں، اور اس میں ایک بڑی جاہلانہ ایک سمجھ ہمیں دکھائی دیتی ہے، بلکہ ناسمجھی ہے ایک طرح کی، کہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ان زبان میں نوکری کہاں ہے. ٹھیک ہے، اردو میں کہاں نوکری ہے، یا ہندی میں کہاں نوکری ہے، یا کسی بھی زبان میں، ہم ہندوستانی جو زبانیں ہیں. تو بھائی یہ نوکری کے لیے تھوڑی ہر چیز کی جاتی ہے. آپ اپنا اڈلی ڈوسا کھاتے ہیں، اپنا بریانی اور قورمہ کھاتے ہیں، نان کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، بسم اللہ خان کو انجوائے کرتے ہیں، جو ہے اور تارا دیوی کے ڈانس دیکھتے ہیں، ان کا رقص دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ذوق کی بات ہوئی نا. ہم یہ اس لیے تھوڑی ہی کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں نوکری مل جائے گی یا پیسے مل جائیں گے. اسی طرح سے مادری زبان اور اس کا ادب ہوتا ہے، اس کا لٹریچر ہوتا ہے. تو آپ اپنی اس زبان، اپنی اس روایت، اپنی ثقافت، اپنی سنسکرتی سے جڑے رہنے کے لیے، یا آپ کی یہ شخصیت کا حصہ ہو، اس کے لیے یہ زبان سیکھنی چاہیے، اس کا ادب پڑھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اور یہی نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ، اور جو بڑی مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ خاص طور سے جو مڈل کلاس ہے، جن کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں، اور بہت سارے اس میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی غلط ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بچے، جب وہی بچے گرو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوتے ہیں. نہ ان کو انگریزی صحیح سے آ رہی ہوتی ہے اور نہ اپنی زبان سے واقف ہوتے ہیں. تو وہ کہیں کوئی ایک پروفیشنل یا اسکلڈ ہو کے، جس کی بات آج کل چل رہی ہے، نوکری تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت ادکچری ہو جاتی ہے. اور اس ادکچری جو پوری نسل تیار ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پورا جو ادبی اور لسانی اور لنگوسٹک جو منظرنامہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہو گیا ہے. اور اس میں خود اردو طبقہ جو ہے، یہ صرف اردو تک نہیں ہے، اگرچہ ہر زبان میں یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن اردو طبقہ اس میں بہت زیادہ اس کی بری حالت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ بھائی ہندی کے بولنے والے 55 کروڑ ہیں، ہے نا، 50 کروڑ بتاتے ہیں، اردو کے بتا دیں گے کہ 10 کروڑ ہیں. اب اس کا 1%، 50 کروڑ کا 1% کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مان لیجئے 50 لاکھ.
ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ہمارا جو ٹاپ ہندی کا رائٹر ہے یا اردو کا رائٹر ہے, اگر اس کی رائٹنگ 50 لاکھ 1% لوگ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں یا 10 لاکھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ جو اردو ادبی یا ہندی ادبی یا جو زبانیں ہیں اس کا جو ادبی منظرنامہ یا ادبی جو سوسائٹی وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, چند 100 بکتے ہیں, 1500 بھی بک گئے تو بڑی بات مانی جاتی ہے. جبکہ آپ جو زندہ سوسائٹیز ہیں یا سماج ہے, آپ دنیا میں کہاں, ایران میں دیکھ لیجئے یا مغرب میں دیکھ لیجئے, وہاں کوئی بڑا رائٹر جب اس کی کوئی تحریر آتی ہے تو لاکھوں میں جاتی ہے, جبکہ آبادی کے لحاظ سے وہ ہماری دلی یا ایک کسی صوبے کے برابر ہوں گے. تو یہ جو غلط فہمیاں اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ ان زبانوں کو اور ہماری سوسائٹی کو, ہمارے کلچر کو تباہ کر رہی ہیں. تو اس پہ بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور اس غلط فہمی میں جو جاہل لوگ ہیں ان کو تو چھوڑیے, پڑھا لکھا یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے. تو بھائی پڑھیے کتاب. ایک تو پڑھنا اور خریدنا لوگوں نے گناہ سمجھ رکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ پتہ چلا کہ آپ وہ ہیں اور پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے رسالے بند ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے. ادب میں اس زبان میں بول لینا, بولی الگ چیز ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ زبانیں بولی سے زبان بنی اور اب زبانوں سے بولی بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو رہا ہے حال. اچھا سر, اردو والے اردو کے ڈکلائن کی شکایت کرتے ہیں, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ ڈکلائن کی شکایت یہ ایک بہت ہی بکواس سی بات ہے. اس میں جو ہے کہتے تو ہے کہ سرکاریں جو ہے ہمیں مدد نہیں کر رہی ہیں اور فلاں ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, مان لیجئے سرکاریں آپ کی مدد نہیں کر رہی ہیں یا سرکاریں وہ نہیں کر رہی ہیں, لیکن کوئی زبان سرکاروں سے تھوڑی چلتی ہے. اگر مان لیجئے لوگ اپنی زبان میں بولنا شروع کر, کون منع کر رہا ہے؟ کون سی سرکار منع کر رہی ہے کہ آپ اپنی زبان میں بات مت کیجیے, اپنی زبان نہ لکھیے, اپنی کتابیں مت پڑھیے یا اپنے بچوں کو نہ پڑھائیے, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب مثال کے طور پہ یو پی میں 90s کی بات ہے, ہزاروں کی تعداد میں اردو ٹرانسلیٹرز جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے, لیکن کوئی اپلیکیشن ہی نہیں آ رہا ہے اردو میں. یہ جو یو پی کے لوگ ہیں جو خود کو اردو کا گڑھ سمجھتے ہیں یا اردو والے سمجھتے ہیں, وہاں پہ حالت یہ ہے کہ اردو پڑھ نہیں سکتے, نہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کچھ بھی پڑھائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, سائنٹسٹ بنائیے, لیکن اپنی زبان تو سیکھیے, اپنی زبان کا لٹریچر ادب وہ بھی پڑھتے رہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ ایک روبوٹک شخصیت بن کے نکلے گی, اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ دکھائی پڑتے ہیں جو بظاہر بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن چونکہ اپنی زبان سے دور ہیں, اپنا ادب نہیں جانتے ہیں, تو وہ بالکل ایک ادھ کچری ان کی شخصیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی سوسائٹیز میں یہ نہیں ہے. باہر کے لوگوں میں دیکھیے سائنٹسٹ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن وہ اپنا ادب بھی پڑھتے ہیں, اپنی میوزک بھی انجوائے کر رہے ہیں, اپنی تہذیب سے بھی واقفیت رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بچوں کو کم سے کم 10ویں تک ایک ٹاپک کے طور پہ, ایک زبان کے طور پہ اپنی زبان کو سکھائیں, ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری کام ہے. اگر مان لیجئے سہولت حاصل نہیں ہے تو 10 لوگ مل کے کسی ایک ٹیچر کو رکھ لیں گے تو کر سکتے ہیں نا, اس کا مطلب کنسرن ہی نہیں ہے. تو یہ اردو والوں کی یہ شکایت بالکل بیکار ہے. مجھے نہیں لگتا, یہ سب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری سے بھاگنے والی بات ہے, اور یہ ہر جگہ دکھائی پڑتی ہے, صرف ٹالنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی کمزور دلیل ہے. اچھا سر, کیا وجہ ہے انڈین لینگویج کا جو لٹریچر ورلڈ ہے وہ لٹریچر میں مقام حاصل نہیں کرتا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی میں نے جو بتائی. ایک تو یہی ہے کہ بھائی
آپ اگر دنیا کا ڈیٹا لیں گے، زبانوں کا ڈیٹا، ٹھیک ہے، تو آئے گا کہ بھائی آبادی کے لحاظ سے چینی زبان سب سے بڑی آتی ہے، انگریزی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے غالباً تیسری مقام پہ ہندی آ جاتی ہے، ہندوستانی، ٹھیک ہے، اسی میں اردو بھی شامل ہے، اسی طرح سے بنگلہ ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی زبانوں میں دنیا کے 10 بڑی زبانوں میں یا 20 بڑی زبانوں میں شامل ہیں، ہندوستان کی کئی زبانیں شامل ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف بولیوں تک ہے یہ، اور صرف ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی پولیٹکس کے لیے ہے، سر گنانے کے لیے کہ ہماری زبان بڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ یہ ساری زبانوں کے لوگ ادب نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا لٹریچر تو نہیں پڑھ رہے ہو بھائی، تو جب تک آپ لٹریچر نہیں پڑھیں گے، اپنے لٹریری ٹریڈیشن سے آپ نہیں جڑیں گے، تو وہ زبان بڑی کیسے ہوگی؟ انگریزی جو ہے 10 کروڑ لوگوں کی آبادی کی زبان ہے، پوری دنیا کی زبان بن گئی، ظاہر ہے اس کا ایک وجہ تھی کولونائزیشن تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ پبلیکیشن کا ڈیٹا دیکھیں گے دنیا میں کہ کون سے ملک میں یا کس ملک میں سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے نمبر پہ امریکہ ہے، دوسرے تیسرے نمبر پہ غالباً روس اور فرانس اور انگلینڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے، 7ویں نمبر پہ ایران آتا ہے۔ ایران کی آبادی کتنی ہے؟ 7-8 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہاں آتے ہیں؟ ہندوستان 1.5 ارب آبادی کے ساتھ، ٹھیک ہے، 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو گئی، اور ہمارا نمبر کہاں ہے؟ 8ویں نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انڈیکیٹر ہے ہمارے سوسائٹی کے لٹریری کلچر کی، ٹھیک ہے، اکیڈمک کلچر کی یا گیان کلچر کی، جی ہم بڑے دعوے تو کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری بڑی گیان پرمپرا رہی اور رہی ہے، اس کی ہسٹوریکلی ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن آج کی کیا صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سوسائٹی ابھی بھی اس غلامانہ ذہن سے، ٹھیک ہے، نہیں نکل پائی ہے، ٹھیک ہے، آج بھی ایک معمولی انگریزی کا رائٹر لکھتا ہے، اور مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انگریزی آپ پڑھیے، انگریزی لٹریچر پڑھیے، دنیا بھر کی لٹریچر پڑھیے، تو وہ لاکھوں میں وہ کتابیں جاتی ہیں، لیکن آپ کے اپنا کوئی بڑا سے بڑا رائٹر لکھتا ہے تو وہ آپ کی کتابیں دھول کھا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چند 100 جاتی ہیں۔ تو جس سوسائٹی کا اپنے کلچر، اپنے لٹریچر، اپنی زبان کے تئیں اتنی بے حسی ہوگی، تو وہ زبان یا وہ ادب بڑا کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو وہ آپ کیسے انٹرنیشنلی اس کو آپ پلیس کر پائیں گے؟ تو پہلے آپ خود تو قدر کرنا شروع کیجئے، پھر دنیا میں اس کی قدر ہوگی۔ تو ہمارا جو اردو کا طبقہ ہے یا ہندی کا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ناقدری ہے اپنی خود، دوسرے یہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے پڑھتے نہیں ہیں، جو عام قاری ہے اس کو تو چھوڑیے، جو سو کال پڑھا لکھا ہے یا جو یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں وہ نہیں اپنا ادب پڑھ رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی کسی نے کوئی ادب کریٹ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے اس پوری سوسائٹی کا، وہ ایک انڈیویجول کا کریشن نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک انڈیویجول سے جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غیر علمی، غیر ادبی، نان لٹریری رویہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، اور اس وجہ سے یہ ہماری درگت ہو رہی ہے۔